دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام منیر میمن کے ساتھ۔ آج 5 فروری 2024، آج کے دن ہم اپنے تمام تر کشمیری بھائیوں کے ساتھ ان کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آپ آج کے پروگرام کا باقاعدہ طور پہ آغاز کریں گے، اور آج کے پروگرام میں بہت سے موضوعات گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کراچی میں جو حالیہ بارشیں ہوئی اور اس سے جو تباہ ہوئی، اس کا یقینی طور پہ ایک کراچی والوں کا پہلو ہے، ایک نوحہ ایک پرتی ہے جس کے حوالے سے ہم سال سے بات کرتے آئے ہیں، اور شاید ہی اس میں کوئی تبدیلی آ سکے کراچی والوں کی قسمت میں۔ لیکن اس کا ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے، یہ پولیٹیکل اینگل بہت ہی عام ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم جو پہلو ہے جو آج کل جو نظر آ رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو 3 کیسز سامنے آئے، بانی چیئرمین 3 کیسز، آگے کا لائن عمل کیا ہوگا؟ کیا ان کیسز کے بعد ان کے ورڈکٹ آ جانے کے بعد کیا تحریک انصاف کے جو ووٹر سپورٹ وہ ان سے ڈس انٹیگریٹ ہو جائیں گے؟ کیا وہ ان سے دور ہو جائیں گے؟ کا تحریک انصاف کو بینیفٹ ہونے جا رہا ہے، اس کے بات کرنے کے ہمارے ساتھ تجزیہ کار جناب جہانگیر سید صاحب۔ جہانگیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جناب۔ جہانگیر صاحب، پہلے تو 5 فروری کا موقع ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا جائے۔ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کی 12 قراردادیں موجود ہیں، لیکن آج بھی ہندوستان آپ موجود ہے تو غلط نہ ہوگا۔ جی بالکل ٹھیک کہا تم نے، یہ بہت یادگار ہے ہمارے لیے اور بہت چیلنجنگ دن ہے۔ 5 فروری جو منقسم کشمیر تھا، ڈیوائیڈڈ کشمیر، اس کے حوالے سے جو 75 سال پہلے جو سانحہ نمودار ہوا اور اس نے جو ہے انڈیا نے ہم قبضہ کیا اس پہ، اس کو مقبوضہ بنایا، لیکن ہم پوری دنیا میں ایک میسیج یہ دیتے ہیں کہ اظہار یکجہتی ہے، ہم ان مظلوم کشمیری عوام کے ساتھ جن کو تقسیم کیا گیا اور وہ ان کے بنیادی حقوق سلب کیے گئے، ان کی آزادی سلب کی گئی، ان کی پراپرٹی، ان کا حق رائے دہی، ساری چیزیں چھینی گئی۔ اور یہ تو اقوام متحدہ کی قرارداد میں یہ پاس ہے کہ یہ ایک بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی جس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جس طرح آزاد ہونا چاہتے ہیں وہ آزاد ہوں۔ اور اس پہ پہلی جو سرکاری طور پر اس یوم کو، اس دن کو منایا گیا، وہ سن 2004 کی بات یہ ہے کہ اس کو اعلان کیا گیا۔ میر ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم تھے اس وقت کے، اور اس وقت کی انہوں نے اپنے جماعتوں کے ساتھ مل کے ایک قرارداد کے ذریعے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو جو ہے ہم سرکاری طور پر اناؤنس جو ہے وہ یہ آج بنائیں، اور اس کی وجہ سے اتنی تقویت، پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کام کیا تھا کہ عبداللہ کتنی مضبوط ہے، لیکن آئندہ آنے والے سالوں میں آہستہ 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 وہ جور بڑھتا گیا۔ عالمی برادری نے اس پہ توجہ نہیں دی، حقوق انسانی کی تحریکیں بھی جو ہے باتیں کرتی رہ گئیں، اور یہ اس کا قبضہ مضبوط ہوتا گیا۔ اب تو اس نے اس پر قابض ہونے کے لیے جو بنیادی اور زیادہ بنیادی حقوق تھے وہ بھی سلب کر لیے ہیں، لیکن اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم زیادہ قوت کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ۔ اور یہ ایسا ہو کے رہے گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ یہ جو ایسی بھی کوئی شب ہے جس کی سحر نہ ہو۔ اور اتنی جدوجہد، اتنی قربانی جو مسلمانوں نے دی، جو پاکستان کے مسلمانوں نے دی، انڈیا کے مسلمانوں نے دی، کشمیر کے لوگ تو ڈائریکٹ شہید ہوئے، جو ظلم ہوا وہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ دنیا جتنی بھی بے حس بن جائے، یہ عالمی برادری ہیومن رائٹس کی بہت بات کرتی ہے، لیکن یہ پامالی نظر نہیں آتی جس طرح کہ آج کے فلسطین میں ہو رہا ہے۔ اگر یہ ایک مثال ہم قائم کر دیتے کہ ہم نے بنیادی حقوق حاصل کر لیے اور کشمیر جو ہے منقسم جو ہے وہ جو ہے متحد ہو جاتا، پاکستان کے ساتھ جڑ جاتا، تو آج یہ فلسطین کا اعلامیہ جنم نہیں لیتا اور اس کی ہمت نہیں ہوتی۔ ایک سانحے سے، واقعے سے دوسرے کی مثال بنتی ہے۔ یہی آج کا لمحہ ہے کہ ہم زیادہ قوت کے ساتھ اس جدوجہد میں شریک ہوں اور پوری دنیا کو ہم جگائیں
اور اس میں ہم کامیاب ضرور ہوں گے. جی بالکل ہوں گے، اور یہ کامیاب ہم ہوں گے، اس کا یقین نہ صرف تمام تر پاکستان میں بسنے والے پاکستانیوں کو ہونا چاہیے، کشمیریوں کو ہونا چاہیے، بلکہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر، ساری حصوں میں جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے، یقین رکھیں کہ کامیابی ضرور ہوگی، پوری اور ظلم دنیا کا میں جو نظام اقوام ہے متحدہ وہ میں وہ ہر جگہ. وہ بالآخر دم توڑتا ہی توڑتا ہے. جہانگیر صاحب، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جو آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے، ایک نوحہ ہے، ایک مرثیہ ہے، جو ہم غالباً سال سے دہرا رہے ہیں کہ کراچی کے حالات کب بدلیں گے. چند گھنٹوں کی، اگر میں بلکہ کہوں کہ ایک گھنٹے کی بارش نے کراچی کو پوری طریقے سے ڈبو دیا. کراچی کے نام نہاد دعویٰ کرنے والی سیاسی جماعتوں کے پروجیکٹ کی کلید کھول کے رکھ دی. تو یہ بات غلط نہ ہوگی. آخر کراچی کا قصور کیا ہے؟ یہ ذرا بتا دیں کہ کراچی والے بڑے تشنگی ہے کراچی والوں کے ذہنوں میں کہ یہ کیسے حل ہوگا. نہیں، کراچی والوں کا جو قصور ہے بنیادی طور پہ یہ تو ریونیو جنریٹر ہے. یہ ریونیو پیدا کرتا ہے. 90% سے زیادہ جو ہے ہمارا ریونیو پورے پاکستان کے لیے کام آتا ہے. لیکن ہمیں قوت نہیں ہے، احتجاج کی قوت نہیں ہے، اپنے حالات، اپنے حقوق ماننے کی قوت نہیں ہے. ہم جو ہے، ہمیں لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے ہر جگہ، وہ یہ کام کر رہی ہوتی ہے، اس کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں، اس سے چھینے جاتے ہیں. اوپر والے کہتے ہیں، یہ سندھ گورنمنٹ کا مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو وہ 18 امینڈمنٹ کے تحت جو ہے حق نہیں دے رہے، ریونیو نہیں دیتی ہے. اور جب اس کی بات ہوتی ہے تو وہ جو ہے نیچے کے روٹس تک جو ہے وہ اب فنڈنگ فراہم کرتی ہے. اگر ایسی صورتحال ہے، جب آپ ایک طرف ایک مثال رکھنا چاہیں گے، اپنے لیے ایک مثال رکھیں گے، ہمارے لیے ایک مثال رکھیں گے، تو یہ صورتحال ہے. آپ دیکھیں تو صحیح، تباہی، کتنی تباہی ہوئی ہے سارا. اور ابھی 2-4 دن اس کے اثرات نہیں جانیں گے. اور اگر یہی صورتحال ہے، جس طرح غفلت کی ہے، یہ میئر صاحب جو نظر آ رہے ہیں، اور وہ جو رات کے پہر پتہ نہیں کہاں آئے، اور یہ جو مقامی یہ جو نگراں حکومت ہے نا، یہ تو بڑے مزے میں، یہ تو کل چلی جائے گی. اس سے تو جواب طلبی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن جہانگیر صاحب، میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. پنجاب میں اگر ہم نگراں حکومت کو دیکھیں، وہاں پہ محسن نقوی صاحب لاکھ تنقید کے باوجود ہمیں نظر آتے ہیں. یہ صورتحال ہمیں نظر میں، اگر ایک ٹیمپریری صاحب بڑے جتن کر کے کراچی میں میئر بنے، کس انداز سے میئر بنے اس کی تفصیلات میں بہرحال نہیں جایا جاتا، لیکن سب جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا. اس کے باوجود وہ نظر نہیں آتے، اور پھر آخری میں فوٹو سیشن ہوتا نظر آتا ہے کہ دیکھیں کراچی کے اس حصے سے پانی نکل گیا، اس حصے سے پانی نکل گیا. سوال تو یہ ہے کہ آخر کراچی کا یہ حال ہوا کیوں تھا کہ آپ کو پانی نکالنا پڑا؟ دیکھیں، لپ سروس پرووائڈر ہیں یہ، زمانی جمع خرچ کے عادی ہیں. ان کو کچھ کرنا نہیں ہے، ان کو الیکشن مزید جیتنا ہے، اور ان کی مزید حکومت کرنی ہے. یہ صوبائی حکومت بھی دوبارہ لینا چاہتے ہیں. 15 سال سے ان کے پاس ہے، اور حال حالت یہ ہے. ابھی یہ چاہتے ہیں کہ وفاق کی حکومت بھی ان کو آئے، ان کے پاس آئے. انہوں نے ایسی کوئی اعلیٰ مثال قائم کی ہے جس پر اعتبار کیا جائے. اس وقت اگر لوگ احتجاج کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری پارٹی کے دشمن ہے، ہماری اقتدار کے دشمن ہے. آپ ہمیں مطمئن کرتے نا، ہماری سڑکیں ٹوٹ ٹوٹ کر شکار ہیں. آج کا ہر دفعہ کہتے ہیں اب دیکھو اب دیکھو. آج تو دن آ گئے، آج تو پردہ کھل گیا، چاک ہو گئی ساری کارکردگی آپ کی. اب کس بات کا آپ دلیل دیں گے؟ 2 دن بعد الیکشن ہے، اس کے اثرات اب آئیں گے نہیں. لوگ جو نظر نہیں آ رہا، تکلیف سے نہیں گزر رہے ہیں. آپ کو تو چاہیے تھا لیکن کہ اس وقت جہانگیر صاحب ایک مثال سوال قائم ضرور کی. بنتا ہے یہاں پہ. جہانگیر صاحب، معذرت آپ کی قطع کلامی کروں گا، ایک سوال ضرور بنتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، آپ نے بالکل درست کہا، تقریباً 2 دہائیاں ہو چکی ہیں کہ اس وقت صوبائی صورت میں اب ان کے پاس حکومت ہے. ادروائز سی ایم کے انڈر ہی آتا ہے کراچی بھی، کراچی کو علیحدہ تو ہے نہیں. یہ بحث کئی بار ہوئی کہ کراچی میں کراچی کا جو رقبہ ہے، جو آبادی ہے، اس کے باہر سے دیکھیں تو کراچی کو کم سے کم ایک الگ صوبہ ضرور ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں پہ اس کے اوپر بھی کبھی کام نہ ہوا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بلاول صاحب پنجاب میں موجود ہیں، وہاں پہ تقریر کر رہے ہیں، وہ صوبہ سندھ کی مثالیں دے رہے ہیں. کراچی میں ایسا انہوں نے کچھ کیا ہے یا ان کی جماعت نے ایسا کچھ کیا جس کی دراصل کوئی مثال بھی دی جا سکے اچھے حوالوں سے؟
بڑی عجیب سے بات کرتے ہیں بلاول صاحب. اب ہم کہیں گے تو کہیں گے کہ تنقید کی جاتی ہے. بلاول صاحب یہ جو 300 یہ بجلی دینا چاہ رہے ہیں نا یونٹ فری میں, اور جتنے یہ کہتے ہیں کہ 1500 ارب روپے جو ہے میں امیروں سے چھینوں گا اور غریبوں پہ تقسیم ہوں گا. وہ کراچی میں آئیں گے تو کہیں گے سب کراچی والے لاڑکانہ میں جائیں گے سب لاڑکانہ والوں کو. ابھی کوئی یہ دیکھیں کہ آپ کا منشور میں کہاں لکھا ہے کہ کراچی کے آپ کو کہاں پہنچائیں گے, آپ اس جنریٹر کو کیسے چلائیں گے, ریونیو جنریٹ کیسے کریں گے, اس کی تقسیم کیسے کریں گے, ان کی یہاں کی حکومت کو لوکل گورنمنٹ کو منظم کیسے کریں گے, ان کے فنڈز کیسے لائیں گے. آج جو ہے جماعت اسلامی جیتی ہوئی ہے, اگر جیتی ہوئی بھی نہیں ہے تو موسٹ اس نے پاپولرٹی حاصل کی ہوئی ہے, لیکن اس کے پاس فنڈ نہیں ہے. وہ رو رہی ہے کہ میرے پاس ہے, ان کے پاس یہ جواز ہے کہ ان کو دیا نہیں جا رہا ہے, ان کے پاس یہ جواز ہے کہ جناب یہ ہمیں پر تنقید کر رہے ہیں, ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ کچھ کر کے دکھائیے, کس سے جواب طلب کیا جائے گا؟ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا لیکن پیپلز پارٹی سے. موونگ آپ فارورڈ حکومت میں ہیں, آپ کا میئر بھی ہے, آپ ایڈمنسٹریٹولی پاورفل ہیں, لیکن آپ کو کوئی بہتری نظر آ رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں لیاری سے ان کو ووٹ لینے ہیں, تو لیاری سے کئی چرچا کر رہے ہیں کہ لیاری کی سڑکیں صاف ہو گئی ہیں. بہت اچھا ہوا لیاری کی سڑکیں صاف ہو گئی ہیں, اس کی الیکشن سر پر ہیں, لیکن ہمارا دوسرے علاقوں کا بھی تو خیال کریں نا. کتنی اہم سڑکیں بند ہیں, خراب ہیں, ٹوٹ پھوٹ ہیں. بالکل درست ہے. ہاسپٹلس ہیں, لیکن جانے صاحب ہاسپٹلس میں پانی بھرا ہوا ہے, ان کے وارڈز میں پانی بھرا ہوا ہے, مریضوں کے پلنگ باہر لگائے جا رہے ہیں. ایک ایسے بالکل ہنگامی صحیح ہے. صورتحال یہ نظر نہیں آ رہی ہے. یہ قابل فخر مثال ہے انفیکٹ جس پر جہانگیر ہم صاحب فخر کریں اور آپ کو یہ بولتے ہیں. جس این آئی سی وی ڈی کی بات کر رہے ہیں, یہ جس این آئی سی وی ڈی جس جنا اسپتال کا تذکرہ کیا کرتی ہے سندھ حکومت, میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آج بارش ختم ہوئے ہوئے تقریباً کئی گھنٹے گزر چکے ہیں, لیکن آج بھی اگر مرتضیٰ وہاب صاحب جائیں ان کی ایمرجنسی کا رخ کریں تو انہیں وہاں پہ بھرپور تعداد میں پانی نظر آئے گا, اور وہاں پہ جس انداز سے مریض وہاں پہ رل رہے ہیں وہ بھی اگر مناظر اگر مرتضیٰ وہاب صاحب اور بلاول صاحب عوام کو دکھا سکیں تو وہ بہت بہتر ہوگا. لیکن جانب صاحب ایک اور پہلو بھی ہے, چلیں بارش ہوئی, میرے خیال سے اس کی ٹائمنگ کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. آج کی اس بارش نے آنے والے 8 فروری کو جو الیکشنز ہیں اس کو کتنا تبدیل کیا یا نہیں کیا یہ بتائیں, کیونکہ 8 فروری کے دن آج کی بارش کے بعد سے کم کراچی کی حد تک دیکھیں تو کیا آپ کو نتائج میں کوئی تبدیلی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں حکمرانوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس لیے کہ وہ بے حسی کا شکار ہیں. ان کو یہ درد ہے ہی نہیں, تکلیف ہے ہی نہیں. ان کے تو ایک ہی ٹارگیٹ ہے کہ وہ مسند کہاں ہے, وہ اقتدار کی کرسی کہاں ہے جس پہ ان کو فائز ہونا ہے, پھر ان کو اسی حالت میں رکھنا ہے. ان سے کوئی آپ توقع نہیں رکھیں. لیکن عوام ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ 2 دن پہلے اگر یہ حالت ہو رہی ہے تو کیا الیکشن متاثر نہیں ہوں گے, لوگ کیسے موو کریں گے, اور اگر موو بھی کریں گے تو کس درد کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ کریں گے. کیا وہ آپ کے ساتھ دلجوئی کر سکتے ہیں یا آپ کی دلجوئی میں آ سکتے ہیں؟ اس وقت تو بہت کرٹک ٹائم تھا, بڑا یہ دل جیت سکتے تھے, لیکن بس صرف دعوے ہی دعوے. ابھی آپ دیکھیں, لیکن جانب کا الیکشن پہ کیا اثر ہونے میں جا نہیں رہا کہہ ہے, رہا, کیا آج کی میں نہیں بارش کہہ میں رہا جو ہوا؟ ہوں, جی یہ لوگوں کا جو احتجاج ریکارڈ پر ہے, جو چیخ رہے ہیں, دھاڑ رہے ہیں, اس کا لب و لباب یہی ہے جو یہ کہا جا رہا ہے, یہ ان کی آواز کہی جا رہی ہے. اگر آپ دیکھ لیں جانب آپ صاحب نے اپنے 8 آپ کو فروری نقصان اگر نہیں پہنچایا. میں اگر دہرا دوں 8 فروری آپ کو لگتا ہے اس بارش نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کچھ مشکلات بڑھائی ہوں گی؟ کچھ مشکلات یہ بارش اعتماد بہا کر لے گئی ہیں. جو کچھ تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا, کراچی والے اگر آپ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ چلیں اب آپ نے ایک نئی سوچ دی ہے. وہ نئی سوچ کیا ہے؟ نئی سوچ کا تو مطلب یہ ہے کہ آج اس سے برے حالات ہیں. آپ کی نئی سوچ کا امپیکٹ یہ نا کوئی ریفلیکسز آنے چاہیے تھے, وہ تو نظر نہیں آ رہے. اب یہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. آپ دعاؤں پہ اگر یہ آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے, آپ کو کمانڈ ہے, آپ کو کہ آپ اقتدار میں آ جاؤ گے تو آپ آ جاؤ گے, آپ کے پاس وجہ ہوگی. لیکن عوامی جو حمایت کے ساتھ جو وجہ ہوتی ہے تو وہ آپ لوزر کے طور پر یہ دن آپ ٹھیک ہو نے گیا جانب صاحب یہ پوائنٹ ٹیکن ہے, اور یقین طور پر بریک پہ جانے کا کہا جا رہا ہے. بریک پہ جب جا رہے ہیں اور یہ بات کو سمرائز کرتے چلیں کہ کم سے کم یہ جو چند گھنٹوں کی بارش سے کراچی کا جو حال ہوا, بلکہ برا حال ہوا, بلکہ ستیہ ناش ہوا,
اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اس وقت الیکشن کیمپین جاری ہے، اس میں کراچی کے اعتبار سے کم جو باتیں کہی جا رہی ہیں، دعوے کیے جا رہے ہیں، سندھ کے اعتبار سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں، اس کی تو کڑی کھول کر دی ہے، اور یقینی طور پہ پولیٹیکلی اس کا پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت ہی بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ ڈیمیج کنٹرول کرنا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ ابھی بھی ایک دو دن میں اسپتالوں کے میں پانی بھرا ہوا ہے، وہ تو خالی کر دیں جو سر، یہ اہم 8 ہے۔ فروری تک بھی خالی نہیں ہو سکتا، یہ 8 فروری تک بھی خالی نہیں ہوگا، اور یہ مرتضی وہاب صاحب بھی اچھے سے جانتے ہیں، اور بلاول صاحب بھی جانتے ہیں اچھے سے۔ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد ان کا اتنا کانفیڈنس کیوں ہے کہ ووٹ انہی کو ملیں گے؟ پتہ نہیں کیوں ہے ان کے پاس، تو ایسا ہے کہ بس ٹھیک ہے، اگر ان کو کانفیڈنس ہے تو ٹھیک ہے، زندہ باد۔ جہانگیر صاحب کی کانفیڈنس کے زندہ باد۔ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد جہانگیر صاحب جو پوچھیں کانفیڈنس کے، اس کے پوری بات ضرور کریں گے، لیکن کچھ اور معاملات ہیں جس میں یہ بھی ضرور رہیں گے کہ جو حالیہ 3 دن کے اندر تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے حوالے سے جو بڑے فیصلے آئے ہیں، ان کا اثر کیا ہونے جا رہا ہے۔ پچھلے فیصلے کے اوپر بھی ذرا بات کریں گے کہ نکاح عدت والا جو معاملہ تھا، اس کی پریسائز ڈیٹیلنگ کیا ہے، اور اس کے بعد اب تحریک انصاف کا ووٹر کیا اس تمام صورتحال کے بعد ان سے دور ہو جائے گا، یا تحریک انصاف کے لیے کچھ اور ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بریک شامل کرتے ہیں، بریک کا ناظر۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، ذرا تذکرہ کرتے ہیں اس وقت جو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کا ہے، اور بریک پہ جانے سے پہلے یہ بات ہوئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بات کا یقین ہے کہ ووٹ انہیں ملیں گے، اور بڑی تعداد میں ملیں گے۔ اس کی بنیاد کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، اور اس کے حوالے سے جہانگیر صاحب سے بات کریں گے، لیکن ایک اور مسئلہ تحریک انصاف کے حوالے سے ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے حوالے سے جو 3 دن میں 3 بڑے اہم فیصلے آئے ہیں، ان کا آؤٹ کم کیا ہوگا، پولیٹیکلی ان کا آؤٹ کم کیا ہوگا۔ اور اس سے پہلے ذرا یہ بات جانیں گے، جو آخری فیصلہ دیا گیا جس میں رات 11:30 بجے تک سماعت جاری رہی، 14 گھنٹے سماعت جاری رہی، اور اس کے بعد ایک فیصلہ دیا گیا، اور اس میں نکاح عدت اور ایک بڑا ٹیکنیکل پیچیدہ معاملہ تھا، اس کے بعد سے جو فیصلہ دیا گیا اس کی بات کریں گے۔ جہانگیر صاحب، پہلے تو میں چاہ رہا ہوں آپ بات کمپلیٹ کر لیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جو کانفیڈنس ہے، وہ کانفیڈنس کی وجہ آپ اگر الیبریٹ کر سکیں مختصر، تاکہ پھر ہم آگے بڑھ سکیں۔ بھائی دیکھیں، کانفیڈنس تو بنیاد ہوتا ہے کہ 15 سال سے اقتدار میں ان کی روٹس انہوں نے پیدا کیے ہیں، جہاں بھی روٹس ہے ان کی عوام میں نہیں ہے تو خواص میں ہوگی، کہیں نہ کہیں تو ان کی روٹس ہوگی، کہ اس کی بنیاد پہ اگر وہ آتے ہیں تو ہماری قسمت، اگر ہماری خوش قسمتی تو اس وقت ہوتی کہ یہی لوگ جو ہمارے لیے آج رحمت کا باعث بنتے ہیں، جو زحمت ہمیں ہوئی ہے، تکلیف ہمیں پہنچی ہے، اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ اور ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ نہ جانے کس طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ جیت جائیں گے تو پھر عوام کی بے بسی تو آپ دور نہیں کر پائے نا، اس کو آپ تنقید کریں، سمجھے، لیکن لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ تو ان کی تکلیف ہے، درد ہے، وہ تو چیخ رہے ہیں، دھاڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بکر رہے ہیں۔ آن اے لائٹر نوٹ جہانگیر صاحب، کراچی کا نام تبدیل کر کے لاہور یا اسلام آباد رکھ دیا جائے تو شاید حالات کچھ تبدیل ہو سکتا ہے، آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں، آپ کی جو جس طرح ناموں کی تبدیلی سے کیا ہے، قسمت کی تبدیلی ہونے چاہیے، لوگوں کی تبدیلی ہونے، ذہن کی تبدیلی نہیں آ رہی، بے حسی ختم نہیں ہو رہی ہے، احساس بیدار نہیں ہو رہا، جو کمانے کھانے، جو کماؤ پوت جو ہے ہمارا شہر ہے، اس کی خبر گیری نہیں ہو رہی ہے۔ اگر نہیں ہو گئی تو ظاہر کبھی نہ کبھی تو آپ بھی تکلیف اٹھائیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ
कॉन्फिडेंस आपके साथ, लेकिन अवाम को तो कहीं ना कहीं जवाब देना होता है, इतनी बेइज्जती तो काम नहीं आएगी ना आपके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जहांगीर साहब, जरा अगले मामले की तरफ चलते हैं। ये जो पिछले केस में तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को जिस अंदाज से सजा सुनाई गई, उनकी अहलिया के हवाले से सजा सुनाई गई, निकाह है नहीं है, टेक्निकल मामला हैं, उसमें दौरान इद्दत निकाह हुआ नहीं हुआ, दोनों तरफ से मुख्तलिफ गवाह पेश किए गए। इनफैक्ट एक मामले पे जो पूरी हेयरिंग थी उसके, उसमें एक मामला बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जब खावर मानिका साहब जो कि साबिक शौहर है बुशरा बीबी के, उन्होंने जब कुछ स्टेटमेंट दिए और उनसे उन स्टेटमेंट के हवाले से हल्फ का कहा गया, तो वहां पे मौजूद जजेस साहिबान ने एक जुमला कहा कि अगर आप हल्फ की दरख्वास्त करते हैं तो आप उनके जिरा खो देंगे। और मैंने कुछ आईनी माहिरीन से जब इस हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इस आइन की किताब में ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई क्लॉज नहीं है कि अगर आप किसी हवाले से हल्फ का मुतालबा करें तो उसमें आप जिरा का हक खो देते हैं। क्या देखते हैं केस का? अगर मैं मोटा मोटा आउटकम आपसे पूछना चाहूं तो क्या नजर आया आपको इस केस में, और ये केस कितना अहम है सोसाइटी के एतबार से? देखिए, मुझे तो इस बात पे बड़ी हैरत है कि हमारा जो मजहबी तबका है, जो मुफ्तियान दीन है, उनको रद्देमल जाहिर करना चाहिए था। एक फैसला आ गया था, उनको बताना चाहिए था कि इस फैसले में शरई निकाह हुआ है तो गैर शरई निकाह की सजा ये थोड़ी है सिर्फ कि उसको क्या जाए। वो दूसरी चीजें, एक कहा गया है कि नहीं गैर शरई निकाह हुआ है और सिर्फ इद्दत का मसला है, इद्दत में इतनी बड़ी जो एक्सट्रीम सजा दी गई है। और सबसे बड़ी बात ये कि खावर मानिका साहब में जो है, क्या उनको उनका हलफ कबूल किया जा सकता है? हलफ के लिए जरूरी है कि लोग ये गवाही दें कि वो जो है सादिक व अमीन तो हम उन्हें नहीं कह सकते, लेकिन वो ये एतबार के आदमी हैं, अब वो जो सच्चे आदमी हैं, या उनका किरदार ऐसा है। ये बड़ा उन टेक्निकल पे पॉइंट है जी, उन पे बिल्कुल। उन पे उन पे केसेस चले, जब उन पे केसेस चले तो उनकी हलफ बर्दारी पे तो ये हर्फ आता है कि उनकी हलफ बर्दारी कबूल काबिल कबूल हो ही नहीं सकती। और तो उन्हें 5.5 साल तक वो जो है ना खामोश रहे, और इस दौरान में वो सारा अपने घर में जो कुछ भी जिसको नाजायज करार दे रहे हैं, जिन सरगर्मियों को, और वो उसको तमाशा बनते रहे। और एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने अपनी अहलिया के लिए कहा कि ये बहुत पाक दामन, बहुत नेक तरीन बीवी है दुनिया की, ये औरत। एक तरफ आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ आ रहे हैं कि सारा तमाशा होता रहा है, और पीरनी मुरीद की अपनी तरबियत करती रही और उस पर वो खामोश रहे, सारी चीजें होती रही। अब उन्होंने सियासी रंग इख्तियार किया, और अब वो जो बयान दे रहे हैं तो अब उनका हलफ भी कबूल है, उस पे जिरा भी नहीं हो रही, सारी चीजें मानी जा रही है। तो भाई ठीक है, अगर ऐसा पहले होता रहा है तो उसकी नजीर को सामने रख के हम कानून को पामाल नहीं कर सकते। हम हमें कानून की बालादस्ती कायम करनी है। जहाँ सुकुम है, ये सुकुम इसलिए शायद पता नहीं, और जो कहने वाले क्या कहते हैं, ये सुकुम कैसे रह जाते हैं और इनसे आगे चल के अदालतें कैसे फैसला इनके खिलाफ दे देती हैं और फिर मौके फराम कर देती हैं। ये जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, ये तो स्टैंडिंग फैसले हैं, ये कहीं भी उड़ सकते हैं, बड़ी अदालतों में उड़ सकते हैं। तो इतने कमजोर फैसले क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि फैसला आ चुका है, अब उस पर तबसरे हो भी रहे हैं, और पब्लिक प्रॉपर्टी के तौर पर इसको लिया जा रहा है कि अब पब्लिक हो चुके हैं तो पब्लिक बहस कर रही है उसके ऊपर। तो बिल्कुल। इन चीजों में कौन लेकिन जवाब जानी देगा? साहब आपने, जानी साहब जो आपने भी बात कही कि खावर मानिक साहब के वो स्टेटमेंट्स जो कि कल तक तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के हक में थे, या मुफ्ती सईद साहब जिन्होंने निकाह पढ़ाया, उनको स्टेटमेंट जो कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में थे, या फिर ओन चौधरी साहब जो कि गवान में मौजूद थे और आज खान साहब के बिल्कुल मद्दे मुकाबिल आ खड़े हुए हैं, उनकी वो स्टेटमेंट्स जो खान साहब के फेवर में हुआ करते थे, उनको अदालतों में इंडोर्समेंट नहीं मिली, उनको अदालतों में तस्लीम नहीं किया गया। ये क्या वजह है कि वो स्टेटमेंट जो 5 साल तक दिए गए, आज उनकी कोई हैसियत नहीं भाई, रही? जब बुग़्ज़ व इनाद की बुनियाद पे एक एक बदला सा होता है, और वो बदला लेने की सी सूरत हाल है यहाँ।
اگر بدلہ لینے کے لیے آپ نے سچا حلف بھی اٹھایا تو اس کی بدنیتی ہو سکتی ہے. اس کو کون ایڈریس کرے گا؟ اس کو کون کہے گا کہ بھئی آپ تو کل ان کے سب سے شانہ بشانہ کیا تھے، ان کو چلا رہے تھے. جتنے بھی انہوں نے گناہ کیے، مبینہ طور پر جو بھی گناہ ہوئے، اس کے اندر تو آپ شریک تھے. آپ اس لیے کہ آپ کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں کر رہا اور آپ جواب دہ نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے آپ آ کے اسی طرح ایک ہی لائن پہ چل رہے ہیں. آپ جس لائن کو ٹو کر رہے ہیں اس پہ اتنی آپ کو کیسے مصدق ہو گئے آپ، اور آپ تصدیق شدہ ہو گئے آپ. یہ ساری چیزیں لوگ سوچتے ہیں، ہم نہیں سوچ رہے ہیں. ہمارا کام تجزیہ ہے. ہم جزیات جب کرتے ہیں مختلف قسم کی کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اس اینگل سے دے رہے ہیں، اس سے اب جو تصویر بنی ہے سامنے، اس کے لیے کہیں نہ کہیں تو یہ ہونا پڑے گا کہ سارا ماحول خراب کرنے والے اب الگ کر کے ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، اب صاحب آپ کو بیان پہ میری آواز آ رہی؟ اچھا صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو آ فلاور رہی ہے بھائی کے آواز. ساتھ جو کہ آپ جیسے کہ آپ نے کہا کہ پچھلے 5 سال تک وہ خاموش رہے، انفیکٹ اس دوران رپورٹڈلی وہ کئی دفعہ وزیر اعظم ہاؤس بھی گئے، ان کے اور بشرا بیوی کے جو بچے ہیں وہ بھی وزیر اعظم ہاؤس گئے. جب تک وہ خاتون اول تھی تب تک ان کے حوالے سے ان کی رائے مختلف تھی. آج وہ خاتون اول نہیں ہے تو ان کی رائے تبدیل ہو چکی ہے. اور پھر سڈنلی جو ساری رائے وہ انہوں نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں آ کے سب سے پہلے کہی تھی. اس کے پہلے یہ بتایا گیا کہ وہ منظر عام سے غائب چکے تھے، اور پھر سڈنلی ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں آتے ہیں اور اس طرح کے انٹرویو کیے ہیں. بھائی دیکھیں، یہ والی بات تو کی مانی جا رہی ہے کہ جو ہے وہ جو عدت ہے، عدت پوری نہیں ہوئی تھی اور نکاح کر دیا. لیکن ایک ان کے پاس ایسی تصویر بھی ہے کہ وہ عدت کے دوران میں یہ جو طلاق ہوئی، اس کے بعد وہ ان کے ساتھ وہ ندرن ایریا میں تفریح کر رہے تھے یہ لوگ اپنے میاں کے ساتھ. تو اس طرح کی جو تضادات ہیں یہ نظر نہیں آتے. اگر نظر نہیں آتے تو ایڈریس کیوں نہیں ہوتے؟ اور جب ایڈریس نہیں ہوتے تو اتنا گجلک صورتحال ہوتی ہے، سقم نظر آتے ہیں اور لوگ پھر یہ عجیب سی بات کرتے ہیں. پھر یہ ایک ایسی ریکارڈ، یہ ایک تاریخ رقم ہوتی ہے جو ہمارے لیے سیاہ ثابت ہو سکتی ہے. ہم کب یہ ایک روشن مثال قائم کر سکیں گے کہ ہمارے فیصلے ویوڈلی جو ہے کلیئر ہوتے ہیں، بالکل واضح طور پر جہانگیر صاحب آخری میں شفاف. کوئکلی مجھے یہ بتا دیں وقت کم رہ گیا، مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو 3 فیصلے آئے ہیں اس کے بعد دیگر ایک مطلب فیصلے کا آنا، 8 فروری الیکشن ہے، اس کا افیکٹ تحریک انصاف کے ووٹر پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر تحریک انصاف سے دور ہو جائے گا یا مزید قریب آ جائے گا؟ اور دوسرا جو سوئنگ ووٹر ہے وہ اس حوالے سے کیسے افیکٹ لے رہا ہوگا اس پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جو بڑے عرصے سے یہ مقدمات چل رہے تھے اور جو ہے وہ اس پہ تاریخ پڑھ رہی تھی. وہ کہہ جا رہا تھا کہ جو ہے عمران خان کے وکلا تاریخ لے لیتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور عدالتیں بھی دیتی رہیں. عدالتیں بھی تو دیتی رہی، میں ان سے پوچھا نہیں کہ اتنی بالکل تاریخیں آپ لے رہے ہیں، ان کو کہیں ایسا کوئی سٹک اپ نہیں لگایا گیا. جی اب جب یہ ہے تو ایک ہی وقت میں فیصلے کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ الیکشن آ رہے ہیں اور الیکشن میں سب سے اہم جو ہے یہ عمران خان ڈسپیوٹیڈ صورتحال میں کئی ان پہ الزامات ہیں، وہ صحیح بھی ہوں گے، لیکن وقت کا تعین، وقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کسی بھی معاملے میں. اب یہ 3 فیصلے آ رہے ہیں، 5 دن میں 3 فیصلے، 21 سال کی سزا، 55 کروڑ روپے کا جرمانہ، اور جو ہے ان سے وہ لے لینا، بلے کا نشان لے لینا. تو ایسا لگتا ہے کہ سب صاف ظاہر ہے کہ نتیجہ کیا نکلنا ہے ان ساری چیزوں سر کا. ووٹر کے اگر تاثرات بتا دیں، میں کوئی 1 منٹ ہے، ووٹر کے تاثرات جو سپورٹر ہیں اور جو سوئنگ ووٹر ہیں ان کے تاثرات کیا ہوں گے؟ بھائی دیکھیں، یہ ایک ایسی صورتحال میں کھڑا کر دیا کہ اگر یہ غلط بھی ہو اور سزا کے قابل بھی ہو اور یہ سزائیں درست بھی ہو تو جس وقت ان کو 2 دن 3 دن پہلے یہ سزائیں دی جا رہی ہیں اس سے ان کی ہمدردی بڑھے گی، یہ مظلومیت بڑھے گی. یہ ایسا تاثر پیدا ہوا کہ جان بوجھ کے ہنٹ کیا گیا، ان کو شکار بنایا گیا ہے. اور جب اس میں لوگوں میں تاثر یہ جائے گا تو جو ان کو ہمدردی کا ووٹ ملے گا وہ مظلومیت کے خانے میں کھڑے ہوں گے. یہ جو اس کو دھکیلنے والے ہیں ان کے
नतज तो उनकी मर्जी के आते हुए नजर नहीं आएंगे। इससे नुकसान होगा सोचने वालों ने जिस तरह की, और मैं नहीं कह रहा कि ऐसी सोच है, अगर ये इत्तेफाक से भी ये सारी सूरत हाल हुई है तो ये उन्हीं की पीटीआई के हक में जा रही है सूरत हाल। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में हमारे पास वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचा। उम्मीद करते हैं आपका आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान मुनीम को इजाजत दीजिएगा। जाते जाते ये दरख्वास्त एक बार फिर से करेंगे कि आपने वोट जरूर डालना है। 8 फरवरी 2024 आपने वोट जरूर डालना है। ना सिर्फ घरों से निकलना है बल्कि बड़ी तादाद में निकलना है। अपने साथियों को, अपने घर वालों को, अपने अहलो अयाल के साथ लेकर निकलना है और यकीन बनाना है कि आपका वोट सही तौर पे कास्ट हो, वहां पे महफूज रहे और आखिर में उसको गिना जो जाए वो भी दुरुस्त तरीके से गिना जाए। वोट डालना आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी है और अगर आप वोट नहीं डालते तो फिर आपको पाकिस्तान में जो भी मुश्किलात आती हैं उसका गिला करने का कोई हक नहीं है। वोट जरूर डालें, चाहे आपको कोई ये भी कह दे कि शायद आपका वोट जाया हो जाएगा, लेकिन ये वोट एक ऐसी चीज है जिसके हवाले से आप कभी खुद को दस्तबरदार नहीं कर सकते। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। जहांगीर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और एक बार फिर से कश्मीर डे के इस मौके पे हम अपने तमाम कश्मीरी भाइयों को खिराज तहसीन पेश करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि हम आपके साथ आपके शाना बशाना मौजूद हैं। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।